خدا کے لیے یہاں پر اگر اس حالات میں بھی ان لوگوں کی گردنیں نہ کاٹی جائیں، ان لوگوں کے ہاتھ نہ کاٹے جائیں، کون اس سے کم کمپرومائز نہیں کرے؟ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی شہادت سے یہ بات پہنچا دینا چاہتا ہوں، آپ ان کو پہنچائیں، آپ اپنا حق ادا کریں اس بات کا۔ اللہ کریم نے آپ کو یہ عطا کی ہے، ساری فہم و فراست عطا کی ہے۔ آپ ان کو بتائیں کہ اگر انہوں نے اسلامی نظام یہاں پہ لائے نہ کیا، چوروں کے ہاتھ نہ کاٹے، ان لوگوں کی گردنیں نہ کاٹی، تو ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ ایک جیسے کمال ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض واستخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا۔ صدق اللہ العظیم۔ جناب مہمان خصوصی مجید نہاد صاحب، مہمان گرامی، معزز اساتذہ، عزیز طلبہ، معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب مجید نہاد صاحب نے بہت مختصر تقریر کی، لیکن سچی بات یہ ہے کہ دل پہ بہت اثر ہوا۔ 1964 کی بات ہے۔ حضرات بیٹھ جائیں، سب لوگ بیٹھ جائیں، کسی کی آواز نہیں آنی چاہیے، سب بیٹھ جائیں۔ 1964 کی بات ہے، میں کراچی میں مولانا ظفر احمد انصاری صاحب کے یہاں ٹھہرا ہوا تھا، اور مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ وہی ہیں جن کی انصاری کمیشن رپورٹ آپ نے پڑھ رکھی ہے، ملک کی ایک عظیم شخصیت، قائد اعظم کے ساتھی اور انڈیا مسلم لیگ کے غالباً وہ سیکریٹری بھی رہے ہیں، جوائنٹ سیکریٹری بھی رہے ہیں۔ میں ان کے یہاں ٹھہرا ہوا تھا تو انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا، اور 15-20 دن پہلے میں نے ایک اہم میٹنگ میں یہ واقعہ جناب صدر صاحب کو بھی اور وزیر اعظم صاحب کو بھی اور میاں شہباز صاحب کو بھی، تینوں کو سنایا۔ آپ بھی یہ واقعہ سن لیں۔ مولانا انصاری فرماتے ہیں کہ لیاقت علی مرحوم وزیر اعظم تھے اور جواہر لال نہرو پاکستان کے دورے پہ آیا، یعنی کہ ایک موقع پہ ہم صرف 3 آدمی بیٹھے ہوئے تھے، تو جواہر لال نہرو نے بے تکلف دوست تھے، یوں کہا لیاقت ایک بات بتاؤ، تمہارے شہر کراچی میں لوگ شراب پیتے ہیں؟ تو لیاقت علی خان نے کہا ہاں کچھ لوگ تو پیتے ہی ہوں گے۔ نہرو نے پھر کہا لیاقت تمہارے شہر کراچی میں کتنے شراب خانے ہیں؟ لیاقت علی خان نے کہا مجھے معلوم نہیں ہے۔ جواہر لال نہرو نے کہا مجھے معلوم ہے، تمہارے شہر کراچی میں 123 شراب خانے ہیں جو خود دھڑ چل رہے ہیں۔ لیاقت علی خان نے کہا اتنے تو ہوں گے۔ تو اس کافر نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا لیاقت علی خان اسی لیے ملک بنایا تھا، اتنے شراب خانے تو دہلی میں بھی نہیں ہیں، مسلمانوں کو شراب پینے کے لیے پلانے کے لیے پاکستان بنایا تھا تم نے، تو ہم یہاں اسلام نافذ کرنے کے لیے آئے تھے، انہوں نے اتنے لوگ ذبح کروا دیے ادھر سے ادھر سے جانبین سے،
اس لیے کہ 123 شراب خانے قائم کرو، لوگوں کو شرابیں دلواؤ. کہاں ہے تمہارا اسلام؟ لوگوں کے ساتھ تم دھوکہ کرنا چاہتے تھے. اور عزیزان گرامی، اختر مرحوم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. یہی بات میں نے اپنی بزرگوں سے کہی جو حکومت میں ہیں براجمان، کہ جب تک اس ملک پہ اسلام ایک سپریم لا کی شکل میں نہیں آئے. اور عزیزان گرامی، میں آج آپ کو پوری وضاحت سے بتا دیتا ہوں کہ ہمارے ملک کا آئین اسلامی آئین نہیں ہے. ہمارے ملک میں اسلام، اس آئین میں اسلام کو وہ قدر، قیمت، وقت حاصل نہیں ہے جو بیسک ہیومن رائٹس کو ہے. بنیادی انسانی حقوق کے آرٹیکل کے ساتھ تو لکھا ہوا ہے کہ اینی لا، کسٹم، decision of any senior court in contravention to this article would be null and void. یہ بنیادی انسانی حقوق کی جو دفعہ ہے، اس کے خلاف کوئی بھی قانون آئے گا، خواہ وہ قرآن کی آیت کیوں نہ ہو، خواہ وہ حضور کی حدیث کو کیوں نہ ہو، کوئی قانون کسی سینئر عدالت کا فیصلہ مکل عدم قرار ہوگا. یہی وجہ ہے کہ 1.5 سال پہلے قادیانیوں نے سپریم کورٹ میں مقدمہ دائر کر دیا کہ ہمیں کافر قرار دیا گیا، ہمیں کلمہ نہیں پڑھنے دیا جاتا، ہمیں اذان نہیں پڑھنے کہنے دی جاتی. یہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے. مولویوں کو پتہ ہو تو ہوتا پھرے، ضیاء الحق کا آرڈیننس ہو تو ہوتا پھرے، قرآن و سنت کا فیصلہ ہو تو ہوتا پھرے. چونکہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے، اسے کو ختم کیا جائے. اور ایک وقت آیا کہ ملک کے اٹارنی جنرل نے بے بسی کا اظہار کیا، مجھے ٹیلی فون کیا کہ ملک صاحب فوراً آ گئے، ہم بہت مشکل میں گرفتار ہو گئے. آئین کی روح سے ہم قرآن و سنت کے خلاف جانے پہ مجبور ہو گئے. سپریم کورٹ میں جب میں پہنچا تو میں نے جو نظارہ دیکھا وہ انتہائی سوچناک تھا. جسٹس شفیع الرحمان ایک ایک مولوی کا اور ایک ایک وکیل کا مذاق اڑا رہے ہیں. یار یہ بتاؤ، کلمہ پڑھنا اچھی بات ہے کہ بری بات ہے؟ یہ اچھی بات ہے. اچھا یہ بتاؤ کہ کافر آدمی اچھا کام کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے؟ اسلام کسی کافر کو اچھا کام کرنے کی اجازت دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے؟ ہاں جی دیتا ہے. تو اگر ایک قادیانی کلمہ پڑھتا ہے تو تمہیں کیا اعتراض ہے؟ یہ بتاؤ، اذان کہنا اچھی بات ہے کہ بری بات ہے؟ یہ اچھی بات. ایک کافر آدمی اچھا کام کرے آپ کو کیا تکلیف ہوتی ہے؟ اگر ایک قادیانی احمدی کا اذان کہتا ہے تو تمہیں کیا اعتراض ہے؟ کوئی جواب نہیں. مسجدیں بنانا، مسجدوں میں اللہ کی نماز پڑھنا اچھی بات ہے کہ بری بات ہے؟ اچھی بات ہے. تو احمدیوں کو اپنی مسجدوں کو مسجدیں کہنے دو، ان کو اذانیں بھی کہنے دو، ان کو کلمہ بھی پڑھنے دو، ان کو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلوانے دو. یہ سپریم کورٹ کا وہ جج کہہ رہا ہے جو اس وقت پورے بینچ کو چیئر کر رہا ہے. اس وقت منشی صاحب کو میں نے دلائل لکھی دیے. منشی صاحب اس وقت تھے اٹارنی جنرل، انہوں نے میرے حوالے سے وہاں دلائل دی.
میں نے کہا کہ ڈاکٹر مرتضیٰ جنیوا میں گئے، سپریم کورٹ میں جان دیا جمعہ پڑھنے، مسجد کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ٹیکسی میں 1.5 گھنٹہ لگ گیا۔ جب مسجد میں پہنچے تو داخل ہوتے ہی بدبو آ گئی، رسالت معاف کی ختم نبوت کا دامن چاک کیا جائے، خدا کی قسم بڑی بدبو آ گئی۔ مسجد میں داخل ہوتے ہی بدبو آئی، میں نے کہی ہماری مسجد نہیں۔ میں آگے گیا، امام سے پوچھا، میں نے بھی مسجد احمدیوں کی ہے نا؟ کہنے لگے ہاں۔ میں نے بولا واپس آ گیا۔ میں نے وہاں کے مسلمان بھائیوں سے پوچھا تمہیں کیا ہو گیا؟ سارے شہر میں ایک مسجد اور وہ بھی احمدیوں کی؟ کہنے کے لیے کہاں ہے ان کی؟ مسلمان بن کے انہوں نے فنڈ ریزنگ کیا، مسلمان بن کے انہوں نے ہم سے چندہ لیا، اور جب مسجد بن گئی احمدیوں کی نہیں۔ مسلمان بن کے مسجد بناتے ہیں، مسلمان بن کے سارا کچھ کرتے ہیں، اور پھر ہماری پوری کوئی سورا کون دیتے ہیں۔ اس وقت ہم نے چلائے لیا، ہم نے کہا کہ جج صاحب یہ جو آپ نے گاؤن پہنا ہوا ہے یہ پہننا اچھی بات ہے کہ بری بات ہے؟ میں چپراسی میں گاؤن پہنا دوں؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ سپریم کورٹ کی عمارت بنانا اچھی بات ہے کہ بری بات ہے؟ میں ساتھ یہ گھر کرائے پہ لے لیتا ہوں، اس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان کا بورڈ لگا دیتا ہوں، کیا اعتراض ہے آپ کو؟ یہ انسپیکٹر جنرل پولیس کی وردی پہننی اچھی لگتی ہے، پہن لوں؟ چیف آف آرمی اسٹاف کی وردی کتنی خوبصورت چیز ہے، چیف آف آرمی اسٹاف کی وردی پہننا اچھی بات ہے کہ بری بات ہے؟ برا کام کیا وہ اس نے وردی پہن کے؟ اچھی بات ہے نا، میں بھی پہن لوں؟ تو وردی بند ہوئی۔ عزیزان گرامی، ہم نے ابھی کلمہ شہادت نہیں پڑھا، اور وہ کلمہ شہادت کے بول کیا ہیں وہ انگریزی میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ کلمہ شہادت کے بول یہ ہیں کہ the Quran and Sunnah is the supreme law of Pakistan, and any law, any custom, any decision of any senior court in contravention to the Quran and Sunnah would be null and void۔ یہ کلمہ شہادت ہے جو 50 برس سے ہم نے نہیں پڑھا۔ اردو میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں تاکہ بچے بھی سمجھ لیں۔ پہلی بدماشی تو ہمارے ساتھ یہ کی گئی کہ قرارداد مقاصد جو 1948 میں پاس کی گئی، جو ہماری ملک اور قوم کی اصل روح ہے، اس کو پریمبل بنا دیا۔ جب آئین بنانے لگے تو اس کو آئین سے باہر تمہید قرار دے دیا۔ قرارداد مقاصد میں جو لکھا گیا نا کہ اللہ از سوورن، اقتدار اعلیٰ اللہ کے پاس ہے اور قرآن و سنت کے مطابق ہم ملک چلائیں گے اور یہ کریں، قرارداد مقاصد۔ 40 سال تک تو اس بہانے کہ یہ پریمبل ہے، یہ تمہید ہے، اس کو آئین کا حصہ ہی نہیں بنایا، اور اب جب اسے آئین کا حصہ بنایا تو جس طرح سے بنایا وہ زبان پڑھتے، اور اب جب اسے آئین کا حصہ بنایا تو جس طرح سے بنایا وہ زبان پڑھتے ہوئے شرم آئی۔ آرٹیکل 2A آپ پڑھیے آئین کا، اس میں لکھا گیا کہ پریمبل قرارداد مقاصد will form part of the Constitution and to be acted upon accordingly. قرارداد مقاصد کو آئین کا حصہ بنایا جاتا ہے اور اس پہ عمل کر لیا جائے گا۔
بھائی یہاں بھی تو لکھو نا کہ قرارداد مقاصد کی جو اصل جان ہے، جو اسلام ہے، قرآن و سنت ہے، وہی ملک کا سپریم لا ہے، وہی ریگولیٹنگ پرنسپل ہے، اور اس کے خلاف جو چیز آئین میں آئے گی، کسی قانون میں آئے گی، کسی فیصلے میں آئے گی، از خود کل عمل قرار پائے گی۔ جب تک آپ یہ کلمہ شہادت نہیں پڑھتے، اور مجھے تنگ آ کے جناب صدر کو بھی، جناب وزیر اعظم کو بھی یہ کہنا پڑا کہ سر ابھی تک آپ نے کلمہ شہادت نہیں پڑھا، آپ کلمہ شہادت تو پڑھیں، آپ کی اطاعت ہم کس بنیاد پر کریں؟ آپ کے ملک، آپ کے آئین، آپ کے دستور، آپ کی پارلیمنٹ ابھی تک کلمہ شہادت کو بائی پاس کر رہی ہے۔ آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہیں بھائی، کسی شراب نامے پہ، کسی شراب خانے کے اوپر اگر آپ بیت اللہ لکھ دیں تو وہ بیت اللہ نہیں بنتا، وہ شراب خانہ ہی رہتا ہے۔ ہم ابھی تک شراب خانے میں ہیں۔ خدا کے لیے اس کو اسلامی دستور بناؤ۔ دیکھیں اب ہم اس پوائنٹ پہ پہنچ چکے ہیں جہاں اپنی ذاتی مصلحت کے لیے، اپنی ذاتی عہدوں کے لیے ذرا سی بھی منافقت، خاموشی آپ کو اللہ کے سامنے ذلیل و رسوا کر دے، اور مزید آپ نے اسلام کو لانے میں دیر کی تو آپ کی مہلت ختم ہو رہی ہے۔ اور علامہ نے کہا نا کہ نسل دورے کو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان، تمہاری داستان تک نیمت ہوگی، داستانوں میں آدھا کو توڑوا لیا، پھر بھی سمجھ میں نہیں آئی بات، اسی راستے پہ اسی ڈگر پہ چلتے چلے گئے۔ آپ کو اندازہ ہے اللہ نے آپ کو کیا دے رکھا ہے؟ اگر آپ جغرافیے سے واقف ہیں اور ملک کی، اپنے ملک کے جغرافیے کی اسٹریٹجک امپورٹنس سے اگر آپ واقف ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا ملک جو ہے پورے ایشیا کا گیٹ وے ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت آپ سے دوستی رکھے بغیر ایشیا کے اندر، ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے اندر قدم نہیں جما سکتی۔ صاحب کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے موسم دے رکھے ہیں۔ میں کیلیفورنیا گیا، مجھے کسی نے بتایا کہ کیلیفورنیا از دی گولڈن اسٹیٹ آف یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، امریکہ کی گولڈن اسٹیٹ ہے۔ میں نے کبھی کیوں؟ کہتے یہ کیلیفورنیا جو ہے یہ پورے امریکہ کو گندم فراہم کرتا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے یہ کیلیفورنیا جو ہے اس کی آب و ہوا پنجاب کی آب و ہوا سے ملتی ہے، اس وقت احساس، اور پورے کا پورا باقی امریکہ جو ہے وہ سال کے 7-8 مہینے برف میں ڈھکا رہتا ہے۔ کیا اگائیں گے؟ گندگی نہائے گی کیا، نچوڑے گی کیا؟ ان کیلیفورنیا اسٹیٹ پہ پورا امریکہ چل رہا ہے، گندم کھا رہا ہے، اور وہ اس لیے کہ اس کی آب و ہوا پنجاب کی آب و ہوا سے ملتی جلتی ہے۔ 1983 لندن میں ایک میں دکان میں گیا، پھل ترکاریاں رکھی ہوئی ہیں بہت سجی سجائی، ایک پیکٹ میں 3 گڈیریاں پڑی ہوئی تھی۔ میں نے کہا یہ کتنے کی ہیں؟ کہتے ہیں 1/4 پاؤنڈ کی ہیں۔ 3 گڈیریاں خشک، 1/4 پاؤنڈ کا مطلب آپ سمجھتے ہیں 20 روپے، 20 روپے کی 3 گڈیریاں۔ پاکستان میں اللہ نے ہمیں کیا کچھ دے رکھا ہے۔ پوری دنیا میں آپ گھوم جائیں، کہیں پھل زمین پہ گرے ہوئے، جیسے ہمارا ریڑھا آتا ہے اور مالکوں کو، کنوں کو زمین پہ بکھیر کے چلا جاتا ہے، اور اسی زمین سے ہی باہر پھل اٹھا کے
بکھرے ہوئے ہیں ہمارے یہاں پھل. جائیے امریکہ میں، وہاں پہ بھی یہ مالٹے بکتے ہیں. مالٹوں پہ نمبر لگے ہوئے ہیں، نمبر 1 مالٹا، نمبر 2 چیزیں لگی ہوئی ہیں، مالٹا نمبر 3. جس طرح سے ریڑھوں پہ اور جس طرح سے زمین پہ ہمارے یہاں پھل بکتے ہیں اور جس طرح سستے بکتے ہیں، اس مہنگائی کے زمانے میں پوری دنیا میں آپ کو کہیں نہیں ملیں گے. وائن دور دنیا میں تو ظاہرہ ہے، اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو گنوں سے کوئی شمار نہیں کر سکتے. اور آخر میں ایک اور بات ہے، یہ میں سب کچھ 23 مارچ کے حوالے سے عرض کر رہا تھا. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے یہ ملک پاکستان. آپ جانتے ہیں کہ 1947 میں پاکستان وجود میں آیا. یہ باران رحمت کا، اللہ کی رحمت کی بارش کا سب سے پہلا قطرہ ہے. 1947 میں پاکستان بننے کی ڈیٹ تھی. اس کے بعد ایک کے بعد دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، 60 اسلامی ملک یکایک آزاد ہوئے. مجھے قاہرہ میں رحمۃ اللہ علیہ کی وہ تقریر یاد آتی ہے جو انہوں نے قاہرہ میں کی. شاہ فاروق سن رہا تھا. قاہرہ میں رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دیکھو، اگر پاکستان نہ بنا تو اس وقت انگریزی استعمار کی پوری طاقت ہندو مہاشے کے پاس چلی جائے گی. فل مائٹ، جس وہ اصل طاقت جس کے بل بوتے پہ اس نے جنگ عظیم قوم جیتی ہے، یہ ساری کی ساری طاقت ہندو لالے کے پاس چلی جائے گی. اور میں تمہیں متنبہ کرتا ہوں کہ وہ تمہیں قاہرہ میں بھی آرام سے نہیں بیٹھنے دے گا. وہ اتنی بڑی طاقت ہے، وہ تمام اسلامی ملکوں کو ذلیل کرے گا. وہ قاہرہ میں تمہیں آرام سے نہیں بیٹھنے دے گا. اور یاد رکھو کہ اگر پاکستان بن گیا تو پاکستان ہندو لالے کا ہر بار اپنے سینے پہ سہ لے گا اور تمہیں چین کی نیند سلائے گا. اس کی ہر زیادتی کو ہم برداشت کریں گے. اور مکہ اور مدینہ اور قاہرہ اور تم سب چین کی نیند سوئیں گے. اور یہی ہوا. پاکستان بنا اور پاکستان میں بھارت کے ہر ظلم کو سہا، اور بھارت کے پاس سوائے اس کے اور کوئی چارہ نہ تھا کہ ظلم کے لیے تو صرف ہمیں چن لے. اور مصر کی طرف اور عرب کی طرف اور سودان کی طرف ہر ایک طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا دے. عزیزان گرامی، پاکستان بننے کے بعد پورا عالمی اسلام آزاد ہوا. علامہ اقبال کی ایک نظم ہے جو انہوں نے پاکستان بننے سے 40 سال پہلے کی. نظم کا عنوان ہے مارچ 1907. بہت الہامی نظم ہے. اور مارچ 1907 میں عالم اسلام کو کوئی ملک آزاد نہیں تھا، سب غلام ملک تھے. اس نظم میں علامہ نے بہت بڑی بڑی پیشین گوئیاں کی ہیں. وہ زمانہ آیا ہے بے بیزاری کا، عام دیدار یار ہو. نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. تمہاری تہذیب دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے. کھڑا جسے تم سمجھ رہے ہو
وہ اب ذرے کم عیار ہوگا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ بھی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازو پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ میں ظلمت شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کارواں کو، شرر فشاں ہوگی آہ میری، نفس میرا شعلہ مار ہوگا۔ اور ایک شعر کہ میں جب بھی پڑھتا ہوں میری روح بدل کرنے لگتی ہے۔ علامہ نے پورے عالم اسلام کو اور امت مسلمہ کو کمزور چیونٹی قرار دیا ہے، مور ناتواں، اور ایک خوبصورت تمثیل، بیوٹیفل امیجری کہ مور ناتواں ہے اور اس کے سامنے غلامی کا دریا ہے، یہ دریا اس کو عبور کرنا ہے، اس پار جانا ہے، پھر وہ کہیں جا کے آزاد ہوگی۔ اور وہ مثال دیتے ہیں کہ یہ مور ناتواں، یہ کمزور چیونٹی، اس کا قافلہ پھول کی پتیوں کو، گلاب کے پھول کی پتی دیکھی ہے آپ نے، وہ سفینے کی طرح نظر آتی ہے، پھول کی پتی کو، برگ گل کو اپنا سفینہ بنا لے گا اور اپنے آپ کو دریا کی لہروں کے حوالے کر دے گا، اور دیکھ لینا اللہ کی رحمت ایسی ہوگی کہ دریا سے پار بھی ہو جائے گا۔ ایک شعر میں علامہ نے ہماری مستقبل کو، پوری صدی کے مستقبل کو بیان کر دیا، سفینہ برگ گل بنا لے گا قافلہ مور ناتواں کا۔ مور ناتواں کا قافلہ جو ہے، چیونٹیوں کا قافلہ جو ہے، وہ برگ گل کو اپنا سفینہ بنا لے گا، سفینہ برگ گل بنا لے گا، قافلہ مور ناتواں کا، ہزار موجوں کی ہو کشاکش مگر یہ دریا سے پار ہوگا۔ عزیزان گرامی، 40 سال کے بعد اللہ نے ہمیں یہ وطن دے دیا، ہم ابھی اس وطن کے لیے تیار نہیں تھے، ہم نے تعلیمی میدان میں، تربیتی میدان میں، روحانی طور پہ ہم نے کوئی تربیت نہیں پائی تھی کہ ہم اس وطن کو سنبھال سکتے۔ وطن کے بنتے ہی پہلا جو شیطان کا ہم پہ حملہ ہوا، جس سے کہ ہمارے دین، ہماری امانت، ہمارا سب کچھ لٹ گیا، ہم برباد ہو گئے، وہ کلیمز تھے، جھوٹے کلیمز، وہ لوگ جو اللہ کے نام پہ ہجرت کر کے آئے، انہوں نے یہاں پہ جھوٹے کلیمز پیش کیے، 8 کنال کے بنگلے انہوں نے لے لیے، 10 منٹ کی زمینیں لے لی، اور وہ سارا سفر جو اللہ کے نام پہ انہوں نے کیا تھا، وہ آخر میں آ کے شیطان کی منزل پہ ختم ہو گیا، اس غار میں دفن ہو گئے تو غار شیطان کی۔ ہماری کرپشن کی ابتدا کلیم سے ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر ہم چلے ہیں تو پھر کہیں ایسے لڑکے ہیں اور ایسے پچھلے ہیں کہ پھر سنبھلنے کا نام نہیں آیا۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، اور اس بات کو دھیان سے سنیں، مجھے خوشی ہے کہ قومی تعلیمی پالیسی 27 مارچ کو آ رہی ہے۔ مجھے یہ بھی خوشی ہے، مجھے بتایا گیا ہے کہ اس شہر لاہور میں میری سرگردگی میں جو 80 علماء اور ماہرین تعلیم نے 4 سال کام کیا، اور ہم نے جدید نظام تعلیم مرتب کیا، جدید نصاب تعلیم مرتب کیا، اس کو شائع کیا، اس کو بانٹا، حکومت کے ایوانوں میں بار بار ہم لے کے شور مچاتے رہے، اور جس کا گزشتہ حکومت بہت مذاق اڑاتی رہی، اور اس میں مجھے بہت سزائیں دی گئی۔ وہ فاؤنڈیشن جس کے تحت ہم نے وہ نظام بنایا، اس کو دھاندلی کے ساتھ مرج کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا، اور ساری پوسٹیں خاص طور پر میری اپنی پوسٹ
جس پہ بیٹھ کے میں نے پوسٹ بھی ابالش کر دی، نہ رہے بانس نہ رہے بات نہیں۔ مجھے اب بتایا گیا ہے کہ اس نصاب کو، اس نظام تعلیم کو الحمدللہ بنیاد بنایا گیا پوری قومی تعلیمی پالیسی۔ اور میں حکومت کو اس پہ مبارکباد اس لیے دیتا ہوں کہ وہ ساری فاؤنڈیشن وہ میں نے نواز شریف صاحب نے بنائی تھی، اور میں آپ سے سچ کہتا ہوں مزاج کا اختلاف اپنی جگہ پہ ہوتا ہے، اس کے لیے ذاتی طور پہ بھاگ دوڑ ایک ایسی شخصیت نے کی کہ آپ سن کے حیران ہوں گے۔ اس فاؤنڈیشن کے بنانے میں، اس کو چلانے میں وہ میاں شہباز شریف تھے۔ یہ منہ سمجھنے کی بات کر رہا ہوں۔ ایک کام اگر ہو جائے تو میں سمجھوں گا کہ ہمارا قبلہ درست ہو، اور وہ قومی تعلیمی پالیسی کا کام۔ اب تک جو کچھ اعلان کیا گیا ہے، اگر اس سے ہم منحرف نہ ہوں، 27 مارچ تک ابھی 4 دن باقی ہیں، 4 دنوں میں کوئی اور آفت نہ آئے، اور جو تعلیمی پالیسی اناؤنس کی گئی ہے، جو شائع کی گئی ہے، اگر یہی 27 مارچ کو کی تقریب میں میاں صاحب بیان کر دیں تو ہم سمجھیں گے کہ ہمارا قبلہ درست ہو گیا۔ عزیزان گرامی، پاکستان بننے کے بعد سب سے پہلا کام جو کرنے کا تھا وہ یہ تھا جو آج ہم 50 سال کی بات کر رہے ہیں، اور یقین جانیے قائد اعظم مرحوم نے سب سے پہلے یہی کام کیا۔ بھائی اگست میں پاکستان بنا ہے، مہاجرین کا مسئلہ، لوگوں کے قتل عام کا مسئلہ، لوگوں کی آباد کاری کا مسئلہ، آپ کے دفتروں میں اسٹیشنری کا مسئلہ، آپ کے دفتروں میں کاغذ قلم موجود نہیں تھا۔ ان سب مسائل کے ہوتے ہوئے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جو سب سے پہلی کانفرنس منعقد کی ہے دسمبر 1947 میں، وہ قومی تعلیمی کانفرنس، اور اس میں وہ سب سفارشات موجود تھی جو آج ہم کرنے لگے ہیں کہ نظام تعلیم کو ملک کے قومی تقاضوں، قوم کے اسلام کے تقاضوں کے مطابق ڈھال دو۔ یار یہ لالا ہم سے زیادہ ہوشیار نہیں تھا، ہم تو 1998 میں یہ سوچ رہے ہیں کہ نظام تعلیم بدلیں، اس نے 1949 میں بدل دیا، اردو تک کو ہٹا دیا، اردو اس کے قومی تقاضوں کا ساتھ نہیں لے رہی تھی، ہٹا دیا، ہندی لے آیا۔ 1949 میں اس نے جاگیرداری نظام ختم کر دیا، ساری نوابیاں ختم کر دی، سارے وڈیرے ختم کر دیے، اور یہ کہہ کے ختم کیے کہ ساری جائیدادیں، یہ ساری جاگیریں تم نے غداری کس نے ملی تھی، تمہارا کوئی حق نہیں ہے، بکواس بند کرو، کسی عدالت میں کوئی رٹ نہیں ہو سکتی، کوئی اسٹے نہیں ہو سکتا، جتنی تمہاری جاگیریں ہیں سب واپس ہو، واپس ہو، ساری نوابیاں ختم، ساری جاگیریں ختم، سارے وڈیرے ختم، اور جمہوریت قائم ہو گئی۔ اتنی شرم کی بات ہے کہ لالے نے تو 50 سال جمہوریت کا مزہ لیا، اور آج بھی ہماری جمہوریت نہیں ہے، آج بھی ہمارا الیکشن نہیں ہے، آج بھی جاگیردار جو ہے اپنے پنجے گاڑ دیتا ہے اور جتنے چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے لوگ لے لیتا ہے۔ آج آپ کو ایک راز کی بات بتاتا ہوں، اسلام کا اصل مقابلہ جاہلیت سے ہے، جہالت سے، اور اسلام کا اصل مشن اور اصل کام اور نبی کا اصل کام تعلیم دینا ہے، جہالت مٹانا ہے۔ اور دوسری راز کی بات بتا دوں کہ تعلیم کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ جاگیرداری ہے۔ بھائی آپ
کے لیے جتنے مدرسے تھے، یونیسکو کی رپورٹ ہے، میں اور لمبی باتیں نہیں کرتا، یونیسکو کی رپورٹ ہے کہ 1861 میں اس پنجاب کے اندر 28,000 اسکول موجود تھے، صرف پنجاب کے اندر 28,000 اسکول موجود تھے، اور یہ یونیسکو کی رپورٹ ہے کہ 1861 میں یہاں شرح خانگی لٹریسی ریٹ 85%۔ انگریز بہادر کیا ہے 1947 میں تو 4% رہ گئی، وہی کو 28,000 اسکول کہاں گئے؟ ان کی عمارتیں تو ہوتی ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ ہمارے سارے اسکول جو تھے ہماری مسجدوں میں تھے۔ ہماری چھوٹی مسجد پرائمری اسکول تھی، بڑی مسجد مڈل اسکول تھی، بہت بڑی مسجد جامعہ تھی۔ جائے نا یہ شاہی مسجد میں جا کے دیکھیں، بادشاہی مسجد، کتنے خالی کمرے آپ کو ارد گرد نظر آتے ہیں، پورا ایک یونیورسٹی کیمپس ہے۔ جائیں حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کو دیکھیں، میں اکثر وہاں حاضری دیتا ہوں، مجھے بہت سکون ہوتا ہے۔ گرد گرد 150-200 کمرے ہیں، خالی پڑے ہوئے ہیں، ویران پڑے ہوئے ہیں، وہاں پہ لوگ بیٹھ کے چرچ میں ہیں۔ کیا ہے کہ 150-200 کمرے؟ بھائی یونیورسٹی کیمپس ہے یہ ہمارے بڑے بڑے کالجز تھے، ان کے ساتھ بڑی بڑی جاگیریں، بڑی بڑی جائیدادیں وقف املاک کی۔ 1857 میں جن لوگوں نے ہمارے ساتھ غداری کی، انگریز کا ساتھ دیا، یہ ساری مسجدوں کی، جامعات کی جاگیریں، وقف املاک ان خبیثوں کو دے کے جاگیردار بنا دیا گیا۔ اور میں نے اس وقت پہ مطالبہ کیا ہے ایک اہم میٹنگ میں کہ جناب ریکارڈ آپ کے پاس موجود ہے، آپ کے پٹواریوں تحصیلدار موجود ہیں، یہ ریکارڈ تو نکلوائیے کس نے کیسے جاگیر لی، کہاں سے لی، اور خدا کے لیے یہ جاگیریں واپس لے لیں اور انہیں مسجدوں کو دے دیں جہاں سے لی گئی۔ دیکھیں میدان تعلیم آپ کی کھڑی ہوتی کہ نہیں کھڑی ہوتی۔ جاگیرداروں کا ایک ٹولہ کھڑا کیا گیا اور ہماری ساری جامعات، ہماری یونیورسٹی، ہمارے اسکول، ہمارے مدرسے وہیں کے وہیں دھڑام سے گر گئے، اور ہمارا بیچارہ مولوی اور مفتی جس کی تنخواہ وزیر سے بھی زیادہ ہوا کرتی تھی، بیچارہ وہ ٹھوٹا لے لے کے وہ شام کا کھانا وہ اپنے دروازے کے دروازے سے وہ اس کو کھانا بھیک کے طور پر اس کو لینا پڑتا تھا، اس لیے کہ انہوں نے مسجد کی 4 دیواری کے علاوہ اور کچھ باقی نہیں چھوڑا۔ اگر ان کے بس میں ہوتا تو یہ مسجدوں میں خبیث جاگیرداروں کو الاٹ کر دیتے۔ عزیزان گرامی، ہمیں دین کی تعلیم، ہمیں سائنس مسجد میں بیٹھ کے پڑھنی ہوگی، ہمیں تمام یونیورسٹیز کو مسجد بنانا پڑے گا اور تمام مسجدوں کو یونیورسٹی بنانا پڑے گا۔ کیا ہوتا تھا ان مسجدوں میں؟ بچیاں بھی، بچے بھی ناظرہ قرآن سے شروع کرتے تھے، بغدادی قاعدے سے شروع کرتے تھے، 5ویں جماعت تک پہنچتے تھے، منشی بن جاتے تھے، اس کے بعد پھر آگے مزید تعلیم حاصل کرتے تھے، مولوی بن جاتے تھے، ساتھ پیشہ ورانہ تعلیم ہوتی تھی، کوئی خطاط بن جاتا تھا، کوئی عطار بن جاتا تھا، کوئی پڑھائی بن جاتا تھا، کوئی پینٹر بن جاتا تھا، کوئی ڈسپینسر بن جاتا تھا، کوئی اور آگے علامہ بن رہا ہے، مفتی بن رہا ہے، ساتھ اس کو طبیب بننا پڑتا تھا، حکیم بننا پڑتا تھا۔ لیکن جب دین کی بات کرے، جمعے کا خطبہ دے، قرآن کا درس دے، حدیث کا درس دے، اس کا کوئی معاوضہ نہ لے، تلاوت کرے، خطاطی کرے، عطار کا کام کرے، ڈسپینسر کا کام کرے،
اور دین کا بھی کام کریں، دین کا کام مفت کریں۔ یہ ہمارا ایک نظام تھا، یہ ہماری ساری یونیورسٹی تھی، یہ ساری مساجد اور ان کے ساتھ کروڑوں کی جائیداد تھی۔ بھائی وہ جائیداد ہمیں واپس دلاؤ، ان مسجدوں کو یونیورسٹیز بناؤ اور ان یونیورسٹیز کو دین کی تعلیم کا مرکز بناؤ، انہیں مسجدیں بناؤ۔ یہ دین اور دنیا کی تفریق کیا ہوتی ہے؟ کوئی تفریق نہیں ہے۔ اگر میں سودا تول رہا ہوں، اگر میں ہل چلا رہا ہوں، اگر میں پیسے گن رہا ہوں، لے رہا ہوں، دے رہا ہوں، بھاؤ تاؤ کر رہا ہوں، لیکن یہ سب کچھ کرتے ہوئے میرے دل میں یہ بات ہے کہ اے اللہ میں یہ پیسے اس لیے کما رہا ہوں کہ ہمیں کمانے کا حکم دیا ہے، گھر میں بوڑھے والدین ہیں، ان کے حقوق ادا کرنے ہیں۔ میں یہ پیسے نہیں کماؤں گا کہ شام کو ان کے لیے دوائی کہاں سے لے کے جاؤں گا؟ میرے بیوی بچے ہیں، ان کے حقوق ہیں میرے کندھے پہ، میری جیب میں پیسے نہیں ہوں گے تو ان کے حقوق کہاں سے ادا کروں گا؟ میرا فلاں بھائی، میرا فلاں رشتے دار، میرا فلاں ہمسایہ بیمار ہے، ضرورت مند ہے، اگر میری جیب میں پیسے نہیں ہوں گے تو میں ان کو حقوق کیسے ادا کروں گا؟ اگر یہ آپ کے دل میں یہ بات ہے تو میرے بھائی تجارت کرنا، زراعت کرنا، ملازمت کرنا، پیسے کمانا، پیسے گننا، بینک میں رکھنا، یہ سارا ہی عبادت ہو جائے گا۔ اس لیے کہ نیت یہ ہے کہ اللہ کا حکم میں پورا کر رہا ہوں، اللہ کے حقوق پورے کرنے کے لیے میں پیسے کما رہا ہوں، تو دنیا داری کہاں رہی؟ یہ تو دین ہو گیا۔ اور آپ اگر حج پہ تشریف لے گئے، بیت اللہ کے سامنے آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور نیت اللہ کی رضا نہیں ہے، قبلہ مقصود اللہ کی ذات نہیں ہے، کچھ اور ہے، تو بیت اللہ کے اندر جا کے نماز پڑھنا بھی دنیا داری ہے۔ دوستو، ہر وہ عمل جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہے، خواہ دیکھنے میں دنیا نظر آئے، اور ہر وہ عمل جس میں اللہ کی رضا مطلوب نہ ہو وہ دنیا داری ہے، خواہ وہ نماز، خواہ وہ روزہ، خواہ وہ زکوٰۃ، خواہ وہ حج، خواہ وہ عمرہ کی نماز۔ اس لیے تعلیم ایسی ہونی چاہیے کہ آپ کو پتہ نہ چلے کہ یہ دین ہو رہا ہے کہ دنیا ہو رہی ہے۔ قرآن و سنت پڑھتے پڑھاتے ہوئے آپ فزکس کیمسٹری درمیان ملا رہے ہوں، فزکس کیمسٹری پڑھاتے ہوئے آپ قرآن کی آیات اور حضور کی حدیث درمیان میں لا رہے ہوں، اور ان دونوں کو ایسا آپ یکجان کر چکے ہوں کہ پتہ چلے کہ پورا علم، پوری تعلیم سرگرمی، پورا تعلیمی نظام ایک وحدت ہے، ایک یونٹ ہے، ایک آرگینک ہول ہے جس کے حصے بکھرے نہیں کیے جا سکتے۔ یہ وہ کام تھا جو لیکن پتہ نہیں کون سے خفیہ ہاتھ تھے، انہوں نے قائد اعظم کے احکام کو بھی شرح کر دیا۔ اس کے بعد 11 تعلیمی کمیشن بیٹھے، 11 قومی تعلیمی کمیشن، ہر تعلیمی کمیشن پہ کروڑوں روپے خرچ ہو گئے، ہر تعلیمی کمیشن میں اچھی سے اچھی رپورٹ تھی، کسی پہ کوئی عمل نہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ موجودہ حکومت نے بھی کمیشن نہیں بٹھایا ہے، ورنہ وہ بھی کوئی پروٹی کی طرح انڈوں پہ بیٹھ کے اٹھ جاتا اور کچھ برآمد نہ ہوتا۔ خوشی ہے انہوں نے کمیشن کو نہیں بٹھایا ہے، قومی تعلیمی پالیسی کا اعلان کر رہے ہیں، میں اس پہ انہیں مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ کرے وہی ہو جو انہوں نے تکلیف کی، درمیان میں کوئی عین موقع پہ کوئی مجھ مجھکر درمیان میں نہ آ جائے، وہ عام طور پہ آ جایا کرتا ہے، فیصلہ کچھ ہوتا ہے اور جاگے سے لکھا ہوا کچھ نہیں کر پائے۔ کچھ کہنا تھا، یہ ادارہ ہم نے آج سے 3 سال صرف اس لیے سے بنایا تھا کہ ایک ماڈل، ایک نمونہ ایسا ہو کہ ہم بتا سکیں کہ دیکھیں انگلش میڈیم بھی ہے، ہم جدید تعلیم بھی دے رہے ہیں، ہم سائنس بھی پڑھا رہے ہیں، لیکن رخ اللہ کی طرف، رخ قبلہ کی طرف۔ ہم نے اس دین تعلیم کا دین تربیت کا انتظام بھی کیا ہے، ہم نے اس میں بچوں کے حفظ کا بھی انتظام کیا ہے،
اور مجھے بےحد خوشی ہوئی ہے کہ ہمارے یہاں ایک بچہ ایسا بھی ہے ابھی آئے گا جس نے 3 مہینے کے اندر پورا قرآن مجید حفظ کر دیا. یہ قرآن کا معجزہ ہے. اور میں نے عہد کیا ہے کہ اگر میں زندہ رہا تو میں اس بچے کی تعلیم کے لیے جہاں تک میرا بس چلا میں خدمت کرتا رہوں گا قرآن کے نام سے.